آیت 31۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیے؟ وہ لوگ اب ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انکار کرنے والوں کو ماضی کی تباہ شدہ قوم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں اپنی سرکشی، نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ اللہ نے بارہا ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو حق کے دشمن بنے رہے۔ ان ہلاک شدہ قوموں کے لوگ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، نہ ہی دوبارہ دنیا میں آ کر کوئی بات سمجھائیں گے یا نصیحت کریں گے۔ یہ ایک عبرت انگیز حقیقت ہے کہ ماضی کی قومیں ہمارے لیے سبق ہیں، اور ان کے انجام کو دیکھ کر ہمیں اپنی روش درست کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگ ان نشانیوں اور تاریخی واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ تاریخ کو محض قصہ سمجھنے کی بجائے اسے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے قوموں کا ہوا۔ آیت 32۔ اور یقیناً ان سب کو ہمارے حضور حاضر کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ایک اہم حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ پچھلی تمام قومیں جنہیں دنیا میں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک کیا گیا، اور موجودہ آنے والی تمام انسانیت، سب کے سب ایک دن اللہ کے حضور اکٹھے پیش کیے جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں قیامت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی چھپ جائے، ظلم کرے یا حق کو جھٹلائے، ایک دن اسے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اس میں انصاف کا مکمل وعدہ بھی شامل ہے، اور یہ مجرموں کے لیے وارننگ اور مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ آیت 33۔ اور ایک نشانی ان کے لیے وہ مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور ہم نے اس سے دانہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے وجود، قدرت اور قیامت کی سچائی پر ایک زبردست دلیل بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ کافروں کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہوتی ہے، اس کو زندہ ہم کرتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے غلہ اگاتے ہیں، جیسے گندم، جو، چاول وغیرہ، اور وہی اناج وہ لوگ کھاتے ہیں۔ یہ عمل روزمرہ کا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کی عظیم نشانی ہے، کیونکہ وہ زمین جو کسی کام کی نہ تھی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی کا سہارا بن جاتی ہے۔ اسی دلیل سے اللہ قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو رب بنجر زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ آیت 34۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا مزید ذکر فرماتا ہے جو اس نے انسان کے لیے مردہ زمین کو زندہ کر کے پیدا کی۔ فرمایا کہ ہم نے اسی زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، یعنی وہ پھل اور غذائیں جو انسان کے لیے نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ ہم نے اسی زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ ان باغات کو پانی ملے اور زمین سے سبز و شاداب ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور حکمت سے ممکن ہوا۔ نہ انسان کا اس میں کوئی اختیار ہے، نہ ہی کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کھجور اور انگور ان زمانوں میں خاص نعمت سمجھے جاتے تھے، اور آج بھی ان کی غذائی، طبی اور معاشی اہمیت برقرار ہے۔ آیت 35۔ تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں زمین سے اگنے والی نعمتوں کے اصل مقصد کو بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یہ پھل، باغات اور پانی اس لیے پیدا کیے کہ لوگ ان سے کھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تم نہ زمین کو زندہ کرتے ہو، نہ پھل پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، نہ پانی بہا سکتے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کام ہے۔
شام